جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم نے رامن اسپیکٹروسکوپی کے سلیکشن رولز کو اسٹڈی کرنا ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1، مالیکولر اور بانڈ پولرائزیبلٹی. مالیکولر اور بانڈ پولرائزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، اگر ایک مالیکول ہے یا کوئی بانڈ ہے تو اس کی ڈائپول مومنٹ جو ہے وہ میو ہے، اور اس پر ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں جو کہ اسٹرینتھ اس کی کیا ہے، ای ہے. تو جو ڈائپول مومنٹ ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی اسٹرینتھ ہے، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، میو از اکول ٹو الفا ای. اس میں جو الفا ہے جو کہ بیسیکلی ڈائپول مومنٹ اور الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ کی ریشو ہوتی ہے، اسی کو ہم پولرائزیبلٹی کہتے ہیں کہ یہ مالیکول یا بانڈ کتنی آسانی سے اور کس حد تک پولز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو مالیکول آلریڈی جو کہ پولر ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی پولز میں کنورٹ ہو چکے ہیں، ان کا الیکٹرانک کلاؤڈ آلریڈی ڈسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو ان کی پولرائزیبلٹی کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مزید پولز میں کنورٹ نہیں ہو سکتے. وہ جتنا پولز میں کنورٹ ہونا تھا وہ آلریڈی ہوئے ہیں. جبکہ ایک بانڈ ہے جو کہ نان پولر ہے تو وہ تو پولز میں بھی کنورٹ ہی نہیں ہوا، یعنی اس کا الیکٹرانک کلاؤڈ بالکل سینٹر میں ہے. اب آپ اس الیکٹرانک کلاؤڈ کو آسانی سے ایک طرف ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو نان پولر بانڈز ہوتے ہیں ان کی پولرائزیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ رامن اسپیکٹروسکوپی میں وہی مالیکول یا بانڈز رامن ایکٹیو ہوں گے جن کی پولرائزیبلٹی بانڈ کی وائبریشن کے ساتھ چینج ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بانڈ جو کہ وائبریٹ کر رہا ہے تو اس کی پولرائزیبلٹی وائبریشن کے ساتھ چینج ہو رہی ہو. تو یہ مین اس کا سلیکشن رول ہے، پولرائزیبلٹی مسٹ چینج ود دا بانڈ وائبریشن. جو سمپل آئی آر اسپیکٹروسکوپی تھی اس میں تھا ڈائپول مومنٹ مسٹ چینج ود دا بانڈ وائبریشن، جبکہ یہاں پر ہے پولرائزیبلٹی مسٹ چینج ود دا بانڈ وائبریشن. اس میں دوسرا رول جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو رامن اسپیکٹروسکوپی ہے اس میں جو سیمیٹرک وائبریشنز ہوتی ہیں، سیمیٹرک فار ایگزامپل اسٹریچنگ وائبریشن جیسے میں نے ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی سیمیٹرک وائبریشن جو آئی آر میں ان ایکٹیو تھیں لیکن یہاں پر وہ ایکٹیو ہوں گی. تو سیمیٹرک اسٹریچنگ وائبریشنز آر رامن ایکٹیو. جیسے کاربن اور ڈبل بانڈ آکسیجن دو بانڈز ہیں ہمارے پاس، ان کی سیمیٹرک وائبریشن اگر ہو تو یہ رامن ایکٹیو ہوگی، لیکن اگر یہ سیمیٹرک ہو تو رامن ان ایکٹیو ہوگی، یا پھر بہت ہی ویک اس کا رامن سگنل آئے گا رامن اسپیکٹرم میں. نیکسٹ رول جو ہمارے پاس ہے تیسرا، وہ ہے اسٹریچنگ وائبریشنز جو ہوتی ہیں ان میں جو کہ بانڈ کی پولرائزیبلٹی اسٹریچنگ کے ساتھ بہت زیادہ چینج ہوتی ہے. اس لیے جو اسٹریچنگ وائبریشنز ہوتی ہیں ان کا رامن اسپیکٹروسکوپی میں سگنل بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، چاہے وہ کاربن ہائیڈروجن بانڈ کاربن آکسیجن سنگل بانڈ ہو، ڈبل بانڈ ہو، یا کوئی سے بھی بانڈ ہو، اس کی اسٹریچنگ وائبریشنز کا سگنل بہت اسٹرانگ آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تو مین فنکشنل گروپس کا پتہ چلتا تھا. جبکہ رامن اسپیکٹروسکوپی میں جو بینڈنگ وائبریشنز ہوتی ہیں، جیسے کاربن پر جو دو بانڈز لگے ہوئے ہیں ان کی ان پلین بینڈنگ یا آؤٹ آف دا پلین بینڈنگ وائبریشنز جو ہیں، یہ جو وائبریشنز بینڈنگ وائبریشنز ہیں ان کا رامن اسپیکٹروسکوپی میں سگنل بہت ہی ویک آتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فنگر پرنٹ ریجن میں موسٹلی آیا کرتا تھا سمپل آئی آر میں، تو یہاں پر بھی ہوگا تو وہ فنگر پرنٹ ریجن، لیکن اس کے سگنل بہت ویک ہوں گے. تو پھر ظاہر ان دو چیزوں کو اگر نوٹ کریں تو اس وجہ سے جو رامن اسپیکٹرم ہے اس کو اسٹڈی کرنا بہت ایزی ہوگا، کیونکہ اس میں فنکشنل گروپس کی پیک جو کہ 1600 سے اوپر آتی تھیں، جو کہ موسٹلی اسٹریچنگ کی ہوتی تھیں، وہ تو بہت واضح تھیں، اور اسی سے تو مین انفارمیشن اس مالیکول کے بارے میں ملتی تھی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لاسٹ، اور وہ یہ ہے کہ چاہے آپ آئی آر سمپل آئی آر اسپیکٹروسکوپی کر رہے ہوں کسی کمپاؤنڈ کی، چاہے رامن اسپیکٹروسکوپی آپ کر رہے ہوں، دونوں میں پیکس کی پوزیشن سیم رہے گی. لیکن اگر ایک بانڈ ہے اس کی پیک اسٹریچنگ پیک کی سمپل آئی آر میں جو اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ پیک کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے، تو رامن اسپیکٹروسکوپی میں اس کی پیک کی ہائٹ کیا ہوگی، کم ہوگی، یعنی انٹینسٹی میں صرف اور صرف فرق آئے گا. جو پیک آئی آر میں ایک اسٹرانگ پیک آ رہی ہے تو وہ رامن میں ویک ہوگی، اور اگر ایک پیک ہے جو کہ رامن میں اسٹرانگ آ رہی ہے تو اس کمپاؤنڈ کی آئی آر میں پیک کیا ہوگی، ویک ہوگی. تو یہ ہیں سمپل سے سلیکشن رولز.